الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا اور اسی کا کچھ حصہ اب ذکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کو نجران کے نصارہ کی طرف پیغام اسلام بھیجا ہے۔ اور یہ عیسائی لوگوں کا ایک مرکزی مقام تھا۔ بڑے پڑھے لکھے عہدیدار علم والے عیسائی نجران میں موجود تھے۔ ان کا ایک وفد
مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرنے کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ سوال کرنے کے لیے۔ کافی دیر بحث مباحثہ تکرار کے بعد بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ زیادہ تر عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جا کر اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ یہ ساری بات ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آپ اپنی کتاب کا حوالہ دیتے رہیں گے، میں اپنے قرآن کا حوالہ دیتا رہوں گا، تو بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنے والی۔ چلو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہے اللہ اسے تباہ کرے۔ تو یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کی ہے تو نصارہ جو نجران تھے وہ پزل ہو گئے اور مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ البتہ اسلامی حکومت کو نجران میں انہوں نے قبول کر لیا ہے اور جزیہ دے کر وہ رہنے لگے ہیں۔ یہ دوسرا آپشن ہوتا ہے، سب سے پہلے دعوت اسلام، نہیں تو پھر جزیہ دے کر حکومت حوالے کریں، ہمارے حوالے کریں، اور آخری جو آپشن ہوتا ہے وہ پھر جنگ کا ہے۔ تو انہوں نے جزیہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے آپ کو بھی حاضر کرتے ہیں اور تم بھی اپنے آپ کو حاضر کرو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اس دعا میں یہ بات خصوصیہ سے ذکر ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک یہ جب پیش کی ہے اور مباہلہ پیش کیا ہے تو نصارہ جو نجران تھے وہ اندر سے سمجھتے تھے اسلام حق ہے، مسلمان سچے ہیں، یہ آخر زمان پیغمبر سچا ہے، اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اپنی جان بخشی جزیہ کے اندر سمجھیے۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مباہلہ میں اپنے آپ کو بھی پیش کیا ہے اور اپنی اولاد کو بھی پیش کیا ہے اور اپنی ازواج کو بھی پیش کیا ہے، اپنی پوری آمادگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا ہے، حضرت فاطمہ کو لیا ہے، حضرت حسن کو لیا ہے، حضرت حسین کو لیا ہے، اور خود بھی اس مباہلے کے لیے تیار تھے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے داماد تھے، اور داماد بھی اولاد ہوتا ہے، وہ جو سسر ہوتا ہے وہ ان کے بمنزلِ باپ کے ہوتا ہے، اور ساس جو اس کی ماں بن جاتی ہے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، تو وہ اولاد ہی ہو گئی۔ تو علی بھی اولاد میں داخل ہیں، حسن حسین ویسے آپ کے نواسے تھے، اور فاطمہ ویسے آپ کی بیٹی تھی۔ اور قرآن کے اندر غور کریں، قرآن نے یہاں پہ 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو بلائیں۔ دوسرا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بلائیں۔ اور تیسری بات، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حاضر کریں۔ اس روایت میں صرف اولاد کا ذکر آ گیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر آ گیا ہے، نساءنا کا ذکر نہیں۔ ایک دوسری روایت جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت باقر سے نقل کی ہے، جو امام باقر کے نام سے معروف ہے، الدر المنصور لامام سیوطی، اور تفسیر روح المعانی میں یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مباہلے کے اندر 4 تو یہ پہلے آدمی جن کا میں نے ذکر کر دیا، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس روایت میں وسلم نے مختلف ہی گورنر بنا کر بھیجے ہیں، انہی کی طرف حضرت ابو موسیٰ عاشری بھی گئے ہیں، اور انہی کی طرف حضرت معاذ بن جبل بھی گئے ہیں، اور انہی یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گئے۔ جب حضرت علی جانے لگے تو ان سارے گورنروں سے سب سے چھوٹی عمر کے حضرت علی تھے۔ چھوٹی عمر کا یہ مطلب نہیں کہ بچے تھے، آپ جوان تھے، لیکن ان کے بنسبت حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نوعمر آدمی ہوں، نوجوان ہوں، تو جس طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ جھگڑے ہوں گے، تنازع ہوں گے، تو ان کے فیصلے کرنے ہوں گے، اور میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے فیصلے کرنے کا تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے، تو میں وہاں پر کیا کروں گا؟ بھائی صاحب جاگ کے بیٹھو، جگا دو بھائی صاحب، اہم مسئلے نے توجہ نہ سنو، تو میں وہاں پہ کیا کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ دعا کی ہے، اللہم ثبت لسانہ وہد قلبہ، اے اللہ حضرت علی کی زبان کو ثابت اور مضبوط رکھ، اور اس کے دل میں فیصلے کی صحیح رہنمائی فرما دے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک بہترین قاعدہ، ضابطہ، اصول اور قانون بیان کر دیا ہے۔ علی خیال کرنا، جب بھی کوئی فیصلہ تیرے سامنے آئے، ایک فریق کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا ہے جب تک دوسرے فریق کی بات آپ نہ سن لیں۔ جب دونوں فریق کی بات آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیصلہ درست ہوگا، اور ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر لینا ظاہر ہے کہ غلط ہوگا۔ شاید وہ اپنی، ہر بات کرنے والا اپنی بات کرتا ہے جو اس کے فائدے کی ہوتی ہے، جو نقصان کی ہوتی ہے وہ چھپا جاتا ہے، تو ظاہر فیصلہ غلط ہو جانا ہے۔ اور یہی اصول ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو، کلکم راع، تم سب کے سب چرواہے ہو، سردار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک کے بارے میں، اپنے عوام کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی ہر محاذ میں۔
اپنے گھر کے اندر باپ سربراہ ہے اور اس کے سامنے ایک بچہ یا بچی شکایت لے کر آتی ہے تو اس کی بات سن کر فوراً دوسرے کو تھپڑ نہیں لگا دینا، دوسرے کی بات سنیں، کیا پتہ اسی کی غلطی ہے جو شکایت لگانے کے لیے آیا، وہ سربراہ ہے، دونوں کی بات سنیں، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور جو محلے کا سربراہ ہے، شہر کا سربراہ ہے، جو تھانے میں SHO بیٹھا ہے، جس کی یہ ڈپٹی ہے، وہ ایک کی بات کو سن کر کبھی فیصلہ نہ کرے جب تک دوسری کی بات نہ سنے۔ دھیال امام کا ہے، اگر اس کے پاس کسی کی شکایت آ جاتی ہے دوسری کی بات سنیں پھر جا کر فیصلہ کرے، ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یقیناً غلط ہوگا۔ تو حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فریق کی بات سن کر پھر فیصلہ کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اور اس قانون کو اپنے پلے باندھ لیا ہے، اور جب تک میں گورنر رہا ہوں یمن کا کبھی بھی کسی فیصلے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ چند ایک باتیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے۔ ایک مرتبہ یمن میں کچھ صدقے کے اونٹ آئے اور حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اونٹوں کو مدینہ میں پہنچانا چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ یہ اونٹ لے کر مدینہ میں جائیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی سواری کا اونٹ تھا اور ان کے ساتھ جو اور خادم تھے ان کے پاس بھی سواریاں تھیں، لیکن جو اونٹ ہے سواری وہ جاندار چیز ہے، تھک جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، وہ گاڑی تو ہے نہیں بلکہ گاڑی بھی تھک جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ ہم بڑے دور کا سفر جا رہے ہیں، تو اگر راستے میں ہماری سواریاں تھک جائیں تو ہم صدقے کے اونٹوں پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اجازت ہے کہ اپنی سواریوں کو تھوڑے سا سانس دے دیں اور صدقے کے اونٹوں پہ سوار ہو جائیں، پھر اپنا بھی سوار ہو جائے گا، تھوڑا سانس مل جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں میں تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کا حق ہے، تقسیم سے پہلے استعمال کی اجازت نہیں، تقسیم سے پہلے استعمال کی اجازت نہیں۔ اگر تقسیم سے پہلے آپ نے استعمال کر لیا تو آپ نے اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیا کیونکہ آپ نے نفع اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تصدیق فرمائی، صحیح فیصلہ تھا۔ جب تک تقسیم مال نہیں ہوتا اس وقت تک مشترکہ مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ صرف ایک سونے کا ٹکڑا آیا، وہ حضرت علی نے ایک چمڑے کی تھیلی میں بند کیا ہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ یہ کمال انصاف کی بات ہے۔ وہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اسے چھپانا میں کون سی کو مشکل تھی، چھپ سکتا تھا، خود استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اپنی ثواب دید پہ غریبوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ گورنری میں جو فیصلے کیے ہیں اللہ کی توفیق سے درست فیصلے کیے۔ اب یہ ادھر ہی گورنر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا ہے اور آپ نے وہ پیغام اپنے حج کا دوسری جگہوں پر بھی بھیج دیا ہے جہاں جہاں پہ اسلامی حکومت تھی کہ میرا حج کا ارادہ ہے، میں جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئی اور آگے پھر آپ کے ساتھ اور قافلے ملتے گئے مختلف جگہوں سے۔ ایک قافلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میت میں یمن سے بھی چلا ہے۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے
کہ یمن والے جب چلے تو انہوں نے اپنے میقات سے احرام باندھنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے ہیں، آپ نے ذوالحلیفہ سے میقات احرام باندھنا تھا، وہ آپ کا میقات تھا۔ اب یمن والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، تو پہلا حج تھا، اور انہیں تفتیش ہوئی کہ اب ہم کیا کریں، کوئی فون دور تو تھا نہیں کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ احرام کیسے باندھنا ہے، اور پہلے اس بات کا خیال نہیں آیا کہ پہلے پوچھ لیا جائے۔ اب جب احرام باندھنے کا موقع آیا تو حضرت علی نے بھی احرام باندھ لیا ہے اور دوسرے مسلمانوں نے احرام باندھ لیا ہے۔ جب ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ علی آپ نے احرام کیسے باندھا ہے؟ مجھے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیسے باندھا ہے، اور آپ نے کیا نیت کی تھی؟ حج کی تھی، عمرے کی تھی، یا دونوں کی نیت کی تھی؟ کیوں حج تمتع بھی ہوتا ہے، حج قران بھی ہوتا ہے، حج افراد بھی ہوتا ہے۔ حج افراد اکیلا حج، حج تمتع کے پہلے احرام کا عمرے کا احرام باندھ لیں، عمرہ کر لینے کے بعد عمرے کے افعال سے فارغ ہو رہے، سر مڈا لیں، پھر حج کے ایام آئیں تو پھر حج کا احرام مکہ سے باندھنا ہے، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اور حج قران یہ کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لیں، عمرہ کر لینے کے بعد انسان حلالی نہیں ہوگا، اسی طرح احرام کے اندر حرامی رہے گا۔ حرامی کا معنی احرام والا، یہ عربی کا لفظ ہے، وہ تمہارے والا حرامی نہیں جو ہمارے پنجابی کا ہے، وہ تو گال ہے نا، جہاں معنی احرام والا۔ تو احرام کے اندر رہے گا جب تک حج نہیں کر لیتا اور حج کی وہ گنگرے نہیں مار لیتا اور وہ قربانی نہیں کر لیتا، اس کے بعد جا کر سر مڑائے گا، پھر جا کر حلالی ہوگا، ورنہ وہ ساری پابندیاں باقی رہتی ہیں حج قران میں۔ اب حضرت علی کو پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے حج افراد کیا، حج افراد کا احرام باندھا ہے، یا حج تمتع کا باندھا ہے، یا حج قران کا باندھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی آپ نے کیسے احرام باندھا ہے، کون سی نیت کی ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا، میں نے اللہ سے ایک بات کہی، یا اللہ میرے نبی نے جو احرام باندھا ہے میں علی کا وہی احرام ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے جو احرام باندھا ہے نا میرا وہی ہے، اب مجھے تو پتہ نہیں، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ حج قران تھا۔ کون سا تھا؟ حج اور عمرے کا اکٹھا آپ نے احرام باندھا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی حج قران ہو گیا ہے۔ یہ ایک والہانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ احرام میں بھی اللہ کے نبی کے احرام کا تذکرہ کر کے پھر احرام باندھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ کتنا؟ 100 اونٹ۔ زبان سے نکالنا بڑا آسان ہے لیکن یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک اونٹ کی اوسطاً کتنی قیمت ہے؟ 2-2.5 لاکھ کا تو ہوگا جو گزارے والا ہے، تو اس کی کتنی قیمت بن جائے گی؟ 100 اونٹوں کی، کروڑوں کے حساب سے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سخاوت کر دی ہے، دنیا کا کوئی بندہ نبی کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، نہر کیا ہے۔ نہر ہوتا ہے کہ اونٹ کا ایک اگلا قدم باندھ لے اور کھڑے ہو کر اس کی سینے کے اوپر چھرا مارے تو پھر وہ گر جائے، وہ نہر ہوتا ہے۔ نہر اونٹ کے لیے سنت ہے۔ 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی کتنی ہے؟ 63 ہے۔ اس لحاظ سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے ہر سال کے لیے ایک قربانی کر دی ہے، اور اس سے زائد بھی باقی جو اونٹ رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر انسان ہے تھک جاتا ہے، 63 اونٹوں کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن اتنا کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ میرے جتنے اونٹ باقی ہیں ان کو آپ نہر کریں۔ ایک تو حضرت علی کو ان کو نہر کرنے کا وکیل بنایا ہے کہ باقی جو اونٹ رہ گئے تھے
100 پورے ہونے تک ان سب کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان سب اونٹوں کا گوشت بنواؤ اور کاریگروں سے، اور اس گوشت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ 100 اونٹوں کا گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کروا دیا، کھالیں بھی تقسیم کروا دی، اور آپ نے فرمایا اونٹوں کے اوپر جو ان کی نکیل تھی، رسی تھی، جو جھول ان کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، سب اللہ کے راہ میں وقف کر دو۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو لوگ گوشت کا کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے اونٹوں کا گوشت بنایا ہے، اس گوشت میں سے کسی کو مزدوری نہیں دینی ہے، علیحدہ مزدوری دینی۔ تو گوشت قربانی کا ہوتا ہے، جو لوگ گوشت کرنے والے ہوتے ہیں، گوشت کرنے والوں کو گوشت میں سے مزدوری دینی جائز، کھال دینی مزدوری میں جائز نہیں ہے۔ اور جانور کی جو رسی ہے، یا کوئی کنگن آپ ڈال لیتے ہیں یا کوئی گانیاں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی قیمتی ہوتی، وہ اگر آپ نے مزدوری کے طور پہ دے دیا نا تو آپ کی قربانی کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ کے نام میں وقف کرنا ہے۔ وہ جو گانیاں مانیاں ڈالتے ہو وہ اگلی قربانی کے لیے رکھنی جائز نہیں ہے، ان کو صدقہ کر دو، آئندہ سال علیحدہ لو، نہیں لو جو لینے کی ضرورت آپ کو ہے تو، ورنہ شریعت کے اندر تو کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کاموں کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ ڈپٹی لگائی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لگائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطابات فرمائے ہیں، تقریریں کی ہیں، بعض کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا، 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا مجمع جس پہ آپ نے خطاب کیا ہے وہی حجۃ الوداع کے موقع پہ تھا۔ اس سے بڑے مجمع سے آپ نے اور کسی جگہ پہ خطاب نہیں کیا۔ تو اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے، یہ انتظام تو نہیں تھا، تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری جگہ پہ کھڑے ہوتے، اونٹ پہ سوار تھے، اور نبی پاک سے جو بات فرماتے حضرت علی اس کو زور سے آگے مسلمانوں تک پہنچاتے تھے۔ اسے کہتے ہیں معبر، تعبیر کرنا، بات کو آگے پہنچا دینا، کہ ہو سکتا ہے اگلوں تک آواز نہ گئی ہو، ممکن ہے۔ جس طرح یہاں مقبر بنا دیا جاتا ہے، چاہے آواز امام کی جا بھی رہی ہے، حرمین شریفین کے اندر جا رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پیچھے مقبر بنا دیتے احتیاطاً، کہ ہو سکتا ہے آواز نہ گئی ہو، لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا حج تھا، اور مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو سارے احکام آپ نے سکھانے تھے، تو جب تک آواز نہ پہنچتی تو لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حجۃ الوداع سے موقع سے واپس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس، اور ظاہر ہے کہ یمن سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے واپس یمن کی طرف جانا تھا، جو مدینہ سے آئے تھے مدینہ جانا تھا، مکہ والے نے ادھر رہنا تھا، کوئی کسی اور علاقے سے آیا تھا تو اس نے ادھر جانا تھا، ہر کسی نے اپنے اپنے گھر جانا تھا۔ تو آتے ہی جس مقام پہ یمن کا قافلہ اور مدینہ کا قافلہ جس مقام پہ آ کر جمع ہوئے تھے، جب واپسی ہوئی تو اسی مقام پہ پھر بکھرنے لگے ہیں۔ اور وہ جو جگہ تھی جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یعنی مدینہ منورہ کا اور یمن کا قافلہ علیحدہ ہونے لگے، اس جگہ کا نام ہے خم غدیر۔ کیا نام ہے؟ خم غدیر۔ خم ایک جگہ کا نام ہے، اور غدیر کہتے ہیں جوہڑ کو، تالاب کو، اور اپنی زبان میں چھپڑ، جس طرح پہلے پنڈوں کے اندر چھپڑ ہوتے تھے، اب بھی ہیں کسی کسی جگہ پہ ہیں، تو اس طرح یہ تو چھپڑ ہمارے گندے ہو گئے نا، وہ صاف پانی کا چھپڑ تھا۔ تو خم غدیر وہ جگہ پانی کی جگہ پہ پڑا ہوتا تھا تاکہ قافلے والے جو ہیں وہ اپنے سواریوں کو پانی پلا لیں، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے وہ کر لیں، پانی پینا ہے تو وہ پی لیں، ایسی جگہ پہ پڑا ہوتا تھا۔ تو خم غدیر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اس موقع پہ کچھ لوگوں نے
جو یمن کے قافلے میں شامل تھے، حضرت علی کے ہم سفر تھے، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چند شکایات تھی، تو انہوں نے وہ شکایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکایات سنی ہیں اور حضرت علی کی بات بھی سنی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک فیصلہ فرمایا ایک خطبے میں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو جانے کے بعد ایک بات جو بڑی معروف اور مشہور ہے، آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سنا ہوا ہے، یہ بات سنی ہوئی ہے، اسی کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔